الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب. سارے حضرات درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فراز حضرات، علماء، مشائخ، سادات، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت القاہرہ حضرت امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یادوں میں انعقاد پذیر ہے. انسان طبی طور پر ارد گرد کا اثر قبول کرتا ہے. اس کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ دائیں بائیں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اثرات اس پر ضرور ہوتے ہیں. میں اکثر اپنے احباب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم زیادہ تر رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان. ساس بہو سے ناراض ہے، بہو ساس سے ناراض ہے، چھوٹا بھائی بڑے سے ناراض ہے، فیکٹری کا انر اپنے ورکروں سے ناراض ہے. ناراض لوگوں کے بیچ رہتے ہیں تو ہم بھی سارے ناراض ہی رہنے لگ گئے. لوگ چونکہ ناراض لوگوں میں، خوش لوگوں میں رہتے نہیں، اس لیے خوش ہوتے نہیں. ہوتا یہ ہے میرے عزیز کہ ارد گرد جس طرح کا ماحول ہوتا ہے نا وہ ہمارے اوپر اثر کرتا ہے. کچھ چیزیں تو شعوری طور پر قبول کر لی جاتی ہیں اور کچھ لاشعور میں بھی ہوتی ہیں. انسان پر لازمی طور پر اثر ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی سے سیکھتا ہے. جس بندے کو وہ زیادہ محبت سے دیکھے گا اس سے زیادہ سیکھ لے گا. جس کی صحبت وہ زیادہ اختیار کرے گا. اور صحبت اختیار کرنے سے مراد صرف یہ پاس بیٹھنا ہے نہیں، ہم کس کو پڑھتے ہیں، کس کو سنتے ہیں، کس کی بات ہماری طبیعت پہ میچ کرتی، یہ ساری صحبتیں ہیں. صحبت ایک بہترین اثر کرتی ہے انسانی زندگی پر. اور کئی لوگ بالکل زرخیز زمین کی طرح ہوتے ہیں، تو جس طرح کی صحبت ہوتی ہے اسی طرح کا ان کی زمین پر فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں لوگوں کو جب یہ بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، میں کسی کا اثر لوں؟ میں نہیں کسی کا اثر لیتا. حالانکہ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک والد نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ برے لوگوں کی صحبت سے، سنگت سے، گفتگو سے، ان کے معاملات سے بچ. تو اس نے کہا ابا جی میں اثر دوں گا، میں اثر لیتا نہیں. والد نے کہا پتر یہ جو شر ہوتا ہے نا اس کو نفس جلدی قبول کرتا ہے. معاذ اللہ گناہ کی چیز کی طرف طبیعت بعض لوگوں کی جلدی مائل ہوتی ہے تو شر جلدی پھیل جاتا ہے، تو بچ. اس نے کہا جی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے پھر اپنے بیٹے سے کہا کہ اس طرح کرو، 4 کلو یا 2 کلو سیب اچھے لے آؤ، 2 کلو گلے سڑے لے آؤ. 2 کلو اعلیٰ کوالٹی کے لے آیا، 2 کلو گلے سڑے لے آیا. رات ایک ٹوکری میں بند کر دیے اور صبح جب کھولے تو جو صاف ستھرے تھے وہ بھی گل سڑ گئے تھے. اس نے کہا پتر میں تجھے سمجھاتا ہوں کہ بدبو اور تعفن والی جگہ پہ جب انسان رہتا ہے تو اس کا لازمی اثر ہوتا ہے. میرے دوستو، آج جتنے لوگ کسی بھی لحاظ سے کسی شخص سے نفرت کرتے ہیں تو اس کے پس منظر میں کسی کی سوچیں ہیں. کسی سے محبت کرتے ہیں تو خانہ ان کا جو خیالات جہاں بستے ہیں وہاں ضرور کسی شخص نے آبیاری کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس مشکل کو آسان کیا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، رب سے ڈرنا اور سچوں کی سنگت اختیار کرنا. سچے لوگ، کھرے لوگ
اللہ سے ڈرنا. اور تمہارا یہ ڈر قائم کیسے رہے گا؟ تمہیں یہ سعادت استقامت کے ساتھ میسر کیسے رہے گی؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جب تم سچوں کی سنگت اختیار کرو. آپ بے صبر لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں، ہر وقت کا شکوہ زبان پہ طاری ہو جائے. آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں جن کے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نا امام حسن سے کہا تھا، پتر 3 لوگوں سے مشورہ نہیں لینا، 3 لوگوں سے مشورہ نہیں لینا قطعاً. عرض کی حضور کس سے؟ فرمانے لگے ایک تو بزدل سے کبھی مشورہ نہ کرنا. جو خود بزدل ہے تمہیں کبھی آگے بڑھنے کا مشورہ دے ہی نہیں سکتا. وہ تمہیں یہی کہے گا حالات ٹھیک نہیں، وہ تمہیں یہ کہے گا کہ غریبوں کے بچے نہیں آگے جا سکتے، وہ تمہیں یہی کہے گا کہ یہاں تیرے پاس پیسے. بزدلوں سے مشورہ. اور دوسرا حضرت مولا علی نے امام حسن سے کہا تھا، پتر لالچی بندے سے مشورہ نہیں کرنا. جس کا دل ہر وقت لالچ کے پھندے میں مبتلا ہے وہ تجھے کیا مشورہ دے گا؟ کبھی اس سے مشورہ نہ کرنا. اور تیسرا آپ نے فرمایا تھا، توجہ ہے آپ بھائیوں کی؟ موبائل ایتھے رہنے نے میں ہی جانا ہے جی، تو اس کو نفسیاتی مسئلہ ہی بنا لیا ہم لوگوں نے. ویسے جس نے بنائے تھے اس نے کہا تھا کبھی جیب میں نہ ڈالنا. آپ مووی ضرور بنائیں پر دیکھو تو میری طرف نہ یار، میری بات سنیں، میں تھوڑا نا گل کرنا آیا. وہ چلو اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد. اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. کوئی مطالبہ نہیں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، پر سنیں تو صحیح نا، آپ سنیں تو صحیح نا. اور اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ شیر خدا کا فرمان ہے. کہا پتر ایک تو بزدل سے مشورہ کبھی نہیں لینا، لالچی سے مشورہ کبھی نہ لینا. اور ایک فرمایا بخیل سے، کنجوس سے مشورہ نہیں کرنا. انہوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے پتر جس کا دل ہی بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ کنجوسوں سے مشورہ، وہ کنجوس ہیں، دل ہی چھوٹا ہے، دماغ کیسے بڑا ہوگا؟ اپنی صحبتوں کو غور سے دیکھیں. اپنے بزرگوں کی صحبت اس طرح اختیار کی جا سکتی ہے اسلاف کی کہ انہیں پڑھا جائے، انہیں سمجھا جائے، ان کی زندگیوں پر سوانے پر غور کی جائے. جس محنت کے ساتھ انہوں نے دین کا کام کیا ان محنتوں سے اسباق حاصل کیے جائیں. ہم نہ طے ہی نہیں کرتے ساری زندگی ہم نے کرنا کیا ہے. ڈھیر سارے کام کرتے ہیں خالی برکت کے لیے، ڈھیر سارے کام کرتے ہیں لیکن وہ وقتی تھوڑی دیر کی لذت کے لیے، قرار اور سکون کے لیے. دیر پر نہ ارادے کرتے ہیں، نہ فیصلے کرتے ہیں، اور نہ اس کو مینج کرتے ہیں. ہر چیز بڑے مرتب طریقے سے ہوتی ہے، بالکل اس میں جدید سے جدید انداز آیا، لوگوں نے اسے مرتب کیا. لیکن ہم اپنے اجتماعات کو، دینی کاموں کو، مدارس کو، مساجد کو، ہمیں بھی ان کو پورا مرتب کرنا چاہیے. چیزوں کو پوری طور پر جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا ان طریقوں کو سمجھنا چاہیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ محفل مبارکہ منسوب ہے. میں اپنے لفظوں میں چند باتیں عرض کروں گا. اعلیٰ حضرت کو آپ جب بھی پڑھیں گے، جب بھی سنیں گے، جب بھی ان کی کتاب دیکھیں گے، محسوس ہوگا انہوں نے کچا کام کوئی نہیں کیا. ہمارے یہاں نا لوگوں کا مزاج ہے، ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے پتر ہے لولے لنگڑے کام نہ کریا کرو. پڑھا بھی ہے تو مزہ لے کے نہیں پڑھا، کوئی کام بھی کیا ہے تو مزہ لے کے کیا ہی نہیں. جب آپ کا کام آپ کو لذت دینے لگے، قرار دینے لگے. حضرت مولانا ابو نور صاحب کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے میرے ابا جی نے کہا تھا پتر اسی مولوی ہاں تے جے کوئی بندہ سانو مولوی آکھے وہ غصہ نہیں کرنا. یہ کوئی شرم والی گل نہیں. کوئی آکھے مولوی ہاں تو انہوں آکھو شکر ہے اللہ دا مولوی ہے. ہم نہ دقت اس وقت محسوس کرتے ہیں جب اپنے کام کا مزہ ہی نہیں لیتے. میرے ایک کلاس والوں نے مجھے ایک دن کہا کہ میں نوکری سے بڑا پریشان ہوں، تھک گیا ہوں، چل 4 دن سیر کرنے چلے، بور بڑا ہو رہا ہوں. میں کہ تم بور ہو، ساڈا کم بور ہونا لا ہی نہیں، اسی کو بور ہوئیے. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، ویکھو ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی. تو ہم پریشان نہیں ہیں، ہمیں تو ہمارا کام لذت دیتا ہے، یہ قرار دیتا ہے. آپ جب اپنے کام کا مزہ لینے لگتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت، بہت سارے بچے آج کہتے ہیں مطالعہ میں دل نہیں لگتا. میں کہ پتر موبائل بند کر کے کتاب پڑھی دی پھر دل لگتا ہے. جدو خیال 3 پاسے ہوئے تو پھر سبق یاد. آپ دل جمی تو تب حاصل ہوگی نا جب یکسوئی نصیب ہوگی، اور یکسوئی نہیں ہے تو دل جمی کیسے ہوگی؟ جو کام بھی کیا کچا پکا کر لیا. حضرت عمر فاروق سے کہا گیا حضور یہ کام کل کر لیں،
تو آپ فرمانے لگے جو کل کام کرنا ہے وہ پھر کب کریں گے؟ پھر تو 2 دن کا کام جمع ہو جائے گا، بوجھ بن جائے گا۔ اس کا مزہ لے کے، لطف کے ساتھ، سرور کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ کتابیں دیکھیں، ایک ایک سطر میں، ایک ایک لائن میں درجنوں کتابوں کا نچوڑ، حوالے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایک ایک موضوع پر کئی کئی رسالے انہوں نے کمال کر دیا۔ ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے ہی بٹھا دیے۔ تھوڑا سا نا محنت۔ اور ایک اور بات بھی، علم بھی پورا شوق سے حاصل کیا جائے تب آتا ہے۔ موٹیویشنل اسپیکر کہتا ہے 10,000 روپیہ دو تو سیٹ بک کرا لو تو میں تمہیں نا 25 منٹ کا لیکچر دوں گا۔ کراتے ہیں لوگ، جاتے ہیں۔ مولوی بیچارہ کہتا ہے کچھ نہ کرو، بس جمعے والے دن چھیتی آ جائے، لیکن جانے کو تیار ہے۔ حالانکہ جو موٹیویٹ کتاب و سنت سے بندہ ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے ہو سکتا۔ ہر دانشور کی دانش میں نقص ہو سکتا ہے، کتاب و سنت کی تعلیمات میں نقص اس لیے نہیں ہے کہ وہ وحی الہی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ تو وہاں سے موٹیویٹ ہوں، جہاں سے موٹیویٹ ہوں گے تو آپ کو قرار آئے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ علمی مزاج رکھتے تھے۔ کسی نے کبھی کو مسئلہ پوچھا نا، صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بندے نے گول مول مسئلہ پوچھا، اس کا خیال تھا میں نہ ذرا قابو کروں گا۔ بعض لوگ گول مول مسئلہ بھی پوچھتے ہیں نا، گول مول بھی۔ گول مول مسئلہ پوچھا طلاق کا کہ جی اگر اس طرح ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نا اس مسئلے کے مزید جتنے سوال ہو سکتے تھے نا وہ پہلے سوال قائم کیے اور پھر جواب لکھا۔ فرمایا اگر اس کی یہ صورت ہو پھر یہ جواب ہے، اگر یہ صورت ہو تو پھر یہ جواب ہے، اگر یہ صورت ہو تو پھر۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ مسئلہ بیان بھی کرنا آتا تھا اور سمجھانا بھی آتا تھا۔ میری طرح کے بعض لوگ بات اتنی مشکل کرتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ بھئی آپ لوگوں کے فہم کے مطابق بات کریں گے یا اپنے فہم کے مطابق کریں گے؟ اعلیٰ حضرت کو نا، اعلیٰ حضرت ایک مسئلہ بیان کرتے تھے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا وہ باہر دینی چاہیے، دروازے پہ، خطیب کے سامنے نہیں۔ سویرے اپنی اپنی مسیطیں جا کے لڑائی نہ پا دیا جائے، کوئی سامنے بھی دیتا ہے تو اذان ہو جاتی ہے، لیکن جو بہتر ہے وہ عرض کر رہا ہوں، جو بزرگوں کا فتویٰ ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی رٹا چلتا ہے نا جی، لوگ بنا پوچھے جا کے بحث بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی رائے تھی کہ باہر دی جائے اذان، خطیب صاحب کے سامنے دیتے ہیں نا بعض مساجد میں، تو کہ یہاں نہ دو، باہر جو دروازہ ہے وہاں دو۔ آپ چلے گئے جبل پور، تو وہاں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پہلے تو رکا بھیجا، مسئلہ پوچھا، آپ نے مسئلہ بیان کیا، پھر انہوں نے رٹا ڈال دیا، کہنے لگے جی ویکھو جی اسی ساری عمر دے رہے ہیں۔ وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، انہوں نے کہتے ہیں کاکا تو کل دا منڈا ہے، میں 50 سال تو نمازہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں بھائی کتاب و سنت کا پڑھنے سے تعلق ہے، آپ کے تجربے سے تعلق تو نہیں نا۔ آپ کے تجربے میں نماز زیادہ ہو گئی ہے تو مسائل آ گئے ہیں، آپ مسائل سیکھیں۔ وہ بندے ناراض ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے نا عدالت میں کیس کر دیا کہ جی انہوں نے نیا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی انگریز کی عدالت کو عدالت نہیں کہا، وہ کہتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہو، کچہری کہتے تھے، اور کبھی گئے بھی نہیں، وہ کچہری جاتے نہیں تھے۔ وہ جب طلب کر لیا گیا، بلا لیا گیا، آپ کا مقدمہ لگ گیا ہے تو آپ تو جاتے ہی نہیں تھے۔ اتفاق کی بات یہ، وہ جو جج کے ساتھ نہیں ہوتا جو کہتا ہے فلاں بن فلاں حاضر ہو، وہ آپ کا مرید تھا، آپ نے اسے ساری بات ہی سمجھا دی۔ وہ جج صاحب نے سارا کیس پڑھا، سمجھ میں آ گئی کہ یہ رٹا یہ ہے کہ ایک مولوی کہتا ہے کہ یہاں اذان پڑھو خطیب کے سامنے، دوسرا کہتا ہے دروازے میں پڑھو، اور جو کہتا ہے باہر پڑھو اس پر کیس کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ کہا یہ مولانا احمد رضا خان ولد نقی علی خان حاضر ہو، ان کو بلاؤ، کیونکہ ان پر کیس تھا۔ آپ کی توجہ میری بات پر ہے؟ مسئلہ کسی کی سمجھ میں آ جائے پورا، یہ فن ہونا چاہیے۔ اچھے اساتذہ کی پہچان ہوتی ہے، اور یہ اچھے اساتذہ ماں باپ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ذرا اگر درد سے بیان کریں تو بچوں کی روح تک بات اتر جائے۔ اب تو ہم بچوں کے سوالوں کے جواب ہی نہیں دیتے، نہیں تو بچے تو نہیں نا موبائل نہیں سکتے، بچے کہتے ہیں ابا جی نو سمجھاؤ، کہاں دیا ساری موبائل کھول لیں گے۔ اب تو ابا جی کو سمجھانا پڑ گیا کہ چل ان بچوں بیچاروں کو کوئی ٹائم دے، یہ کوئی تیرے سے چھوٹی تھوڑی باتیں کریں۔ وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا جس نے آواز دینی تھی،
کہا بلائیں مولانا احمد رضا ولد نقی علی خان کو. اس نے پتہ کیا کیا, اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہوا تھا, وہ جج صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے نا, بالکل سامنے, کانوں میں انگلیاں لے کے کہنے لگا مولانا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو. تو جج کہنے لگا میں تو بیٹھا ہوں, باہر جا کے کہنے لگا یہی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ خطیب کو اذان سنا رہے ہو, وہ تو آیا بیٹھا ہے, باہر جا کے پڑھو تاکہ کسی کی سمجھ میں بھی آ جائے. وہ کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں, جو کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں, یہ رضا کے نیزے کی مار ہے. آپ کا جو فہم ہے نا, ہم بعض اوقات نا وہ کچھ بابے کچھ ملنگ وہ کہتے بابا معرفت دی گل کرتا ہے, میں کہنوں دین دی آندی نہیں نا, کوئی ہاتھی ہوتی تو یہ ساڈے پیر صاحب تقریر نہیں کرتے, میں کہ آندی نہیں سو انہوں مدرسے پاؤ, یہ پہلے پڑھاؤ تاکہ یہ کتاب و سنت سنا سکے. پیر کہتے کس کو ہے, نذرانے لینے والے کو, بڑی پجاروں میں بیٹھنے والے کو, جس کے ارد گرد رش زیادہ ہو. ایک ہی صرف کام ہے پیر کا, کتاب و سنت کو پڑھے, اس کی روشنی میں اپنے مریدوں کی تربیت کرے, اس سے زیادہ کوئی کام نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورے بات سمجھانی آتی تھی. اور پھر تیسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک چیز کے بڑے قائل تھے, وہ کہتے تھے کہ تہمت والی جگہ سے علماء کو, دینی لوگوں کو بچنا چاہیے. حدیث پاک بھی ہے تہمت والی جگہ سے بچو. ہم نا بعض دفعہ موقع دیتے ہیں, بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ جو نبی پاک علیہ السلام رات کو گزرے نا اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ, حضرت عمر کھڑے تھے, 2-3 صحابہ کھڑے تھے, تو محبوب ام المومنین کو گھر چھوڑ کے واپس آئے اور کہا یہ میری بیوی ہے جو میرے ساتھ تھی, میں گھر چھوڑا ہے. یا رسول اللہ آپ نے وضاحت دی, فرمایا تاکہ کسی کے دل میں کوئی خیال نہ آ جائے, میں نے بتا دیا. ہم موقع دیتے ہیں, موقع, ہماری حکومتیں موقع پیدا کرتی ہیں. اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے گروہ علماء تم جتنا مرضی کہو کہ ہم عام لوگ ہیں, لیکن لوگ تمہارا اٹھنا بیٹھنا دین سمجھیں گے, تمہارا آنا جانا دین سمجھیں گے. پاسبان علم بننا, جو اللہ نے تمہیں منصب دیا ہے اس کا خیال کرنا. انہوں نے اپنی, ہم نہ موقع دیتے ہیں, بلکہ بعض لوگ کہتے جی میں تو چڑھان لی پیا کرنا, ایک اچھی عادت ہے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا. فلانے کام کے لیے کرتا ہوں, یہ کوئی اچھی عادت ہے لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا. مٹی کا تیل چلایا جاتا تھا لالٹینوں میں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ کے ایک مرید تھے, تو وہ ایک اور تیل لے آئے جو خوشبو والا تھا. مٹی کا تیل بدبودار ہے, مسجد میں نہیں جلایا جا سکتا, تو وہ تیل ارنڈی کا یا کسی چیز کا لائے, انہوں نے وہ ڈال کے لالٹین مسجد میں روشن کر دی. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم نے تو یہ لالٹین ڈالی ہے اچھے تیل سے, خوشبو والے سے چلا دی ہے, لیکن جتنے نمازی آئیں گے انہیں کون بتائے گا کہ یہ مٹی کا تیل نہیں. وہ تو اپنے اپنی مسجدوں میں گھروں میں جا کے کہیں گے کہ وہاں اگر چل رہا ہے مٹی کا تیل تو یہاں بھی چل سکتا ہے. اس نے کہا حضور پھر کیا کروں؟ فرمانے لگے اس طرح کرنا, فرض نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہی بغیر دعا کے اٹھ جانا, لالٹین کے قریب کھڑے ہونا, جیسے ہی نمازی باہر نکلے سب کو بتاتے جانا کہ یہ مٹی کا تیل نہیں, یہ مٹی کا تیل نہیں. اس لیے کہ ہمیں جس احتیاط سے, جس تقوی سے گزرنا ہے. لوگوں نے حضرت میری طبیعت مظفر آباد گیا تھا تو وہاں سے واپس لوٹا تو تب سے کچھ خراب ہے. میں نے دوستوں کو بتایا اس لیے نہیں کہ جنہوں نے ٹائم لیا تھا وہ بڑے پیار والے تھے, بلکہ پیار انہوں نے بھی بڑا تگڑا کر کے کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستوں نے بندوبست کیا ہوتا ہے, اگر کوئی شخص نہیں آتا تو پھر میزبان بیچارے بڑی آزمائش میں آ جاتے ہیں, بار بار سوالات کے جواب دینے پڑتے ہیں. اس لیے میں حاضر ہو گیا, زیادہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. 2-1 بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. تقوی, پرہیزگاری مزاج میں. اور پھر دوسری بات یہ تھی, چوتھی بات یہ تھی کہ بڑے غریب پرور تھے. ہمارا جب تعلق ہو جائے, ہم جب گاڑی میں بیٹھنے لگتے ہیں تو پھر سارے تعلقات گاڑی والیوں سے ہو جاتے ہیں, جو بڑی بڑی گاڑیوں والے ہیں ان سے ہمارا رشتہ. پھر ہمیں لگتا ہے کوئی غریب رہا ہی نہیں. ہم نہ احساس نہیں کرتے, جذبات کا خیال نہیں کرتے. اور بالخصوص اگر کوئی شخص ایسا ہو جو ذرا مصروف زیادہ ہو, جس کا ذرا نام زیادہ ہو, وہ بعض اوقات سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا حق تھا جو مجھے ملنا چاہیے تھا, اور یہ تو خدا کا فضل ہے.
اور جو فضل والے لوگ ہوتے ہیں جھکے ہوئے ہوتے ہیں. اپنی زندگی میں احساسات اعلیٰ حضرت اس طرح کرتے کہ جس طرح کے کپڑے اپنے پوتے کے لیے بنواتے اسی طرح کے مدرسے کے طلباء کے لیے بھی بنواتے. سردیاں آ جاتی تو بعض گھروں میں رضائیاں بنوا کے بھیجتے. فرماتے کہ پیسے دے دیں گے کسی اور ضرورت پہ لگا لیں گے لیکن یہ سردی میں ٹھٹھرتے رہیں گے. بعض غربا تیار کر کے بستر بھیجتے. پھر مدرسے میں مختلف علاقوں کے طلباء تھے. بنگلہ دیش کے تھے, رامپور کے تھے, بہار کے تھے, پنجاب کے تھے. عید کا موقع آتا تو کچھ طالب علم رہ جاتے ہیں کئی دفعہ مدارس میں. تو فرماتے اب عید ہے, یہاں کھانا یہاں کی طرز کے مطابق پکتا ہے. فرماتے طالب علم سے پوچھو, ہر طالب علم سے, وہ جس طرح کا کھانا کھانا چاہیے اسے الگ سے پکا کے دو تاکہ وہ گھر سے دور ہے تو پریشان نہ ہو جائے. یہ احساس جب کسی شخص کے دل میں بیدار ہوتا ہے, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ ایک بات کرو تم سے. یا رسول اللہ حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب کہیں تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. میں نے کہا حضور میں اور آپ سے ناراض. فرمایا بتاؤں پھر. حضور بتائیے. حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم, مجھے نبی پاک کے رب کی قسم. اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم کے رب کی قسم, پھر تم حضرت ابراہیم کی نسبت سے قسم. سیدہ فرماتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میرے دل کی کیفیت کیا تھی. میں عجیب کیف میں چلی گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ لفظوں تک کا احساس فرماتے ہیں, کوئی کہاں بول رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے, یہ ہمیں تو یہ احساس نہیں. رات گھر آئے تھے, اماں دو باتیں کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے موبائل نے فرصت نہیں دی. بیوی کا لباس شوہر ہے, جو باتیں وہ شوہر سے کر سکتی ہے کسی دوسرے سے کر سکتی. ہم دو کام کرتے ہیں, یا تو ڈانٹ کے چپ کرا دیتے چپ کر میں تھکا ہوا آیا ہوں, یا ٹال دیتے ہیں. کس سے وہ بات کرے, کس سے وہ اپنی کہانی سنائے. احساس اپنے دلوں میں احساس. ایک چھوٹا طالب علم تھا, کھانا دیر سے لایا, افطار کا ٹائم تھا, اعلیٰ حضرت نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا. پھر بچہ کہیں جا کے سو گیا, پر فاضل بریلوی ساری رات تلاش کرواتے رہے, ساری رات. اور صبح جب وہ ملا تو پھر اس کے سامنے ہاتھ باندھے, کہنے لگے پتر غلطی ہو گئی تھی, پتہ نہیں چلا, چل معاف کر دے. عالم کی تعریف پتہ کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. عالم ہوتا ہی وہ ہے جو رب سے ڈرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے جتنا زیادہ رب سے ڈرے اتنا بڑا عالم ہے, کیونکہ یہ تعریف کی ہے قرآن مجید نے عالم. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تقوی, پرہیزگاری. اور آخری بات یہ عرض کروں گا, خودداری, عزت نفس. ہم جب لوگوں کی جیبوں کی طرف دھیان رکھتے ہیں نا تو ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. بندے بھلا کسی کو دے کیا سکتے ہیں, اور پھر دنیا دار بندے. ہم اتنی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں. میرے ایسا فرمایا کرتے تھے بچوں سے بھی توقع نہ وابستہ کرو کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا سہارا بنیں گے. یہ تو شادی کے 20 دن بعد اللہ ماشاء اللہ علیحدہ ہونے کا پروگرام بنانے لگ جاتے ہیں. کون سا سہارا؟ فرمایا کرتے تھے تم سہارا رب رسول کو بناؤ. جب بچپن میں بھی وہی سہارا ہے, جوانی میں بھی وہی سہارا ہے, بڑھاپے میں بھی اسی سہارے کی طرف خیال رکھو. ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خودداری پیدا ہوتی ہے, عزت نفس پیدا ہوتی ہے. جو ہاتھ پھیلانا شروع کر دے کیا رہ جاتا ہے اس کے پاس؟ جو لوگوں کی جیبوں کو دیکھ کے راضی ہو. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیانے لوگ امیروں کی خوشامد کرتے ہیں, اور انہیں بھی پتا ہوتا ہے میری نہیں کر رہا, میری جیب کی کر رہا ہے, پتا ہوتا ہے. پاسبانی نہیں کر پاتے. اہل دین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وقار قناعت میں ہے. دنیا میں خوش صرف وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے, جو اللہ نے دے دیا اس پر راضی ہے. لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے. نقصان ہمارا یہ ہوتا ہے, یہ بچے جوان, میں آپ سے بڑے درد سے عرض کروں گا, یہ چھوڑ دیں کہنا کہ فلانا مجھے باہر لے جائے گا, فلانا رشتہ دار مہربان ہو جائے گا. چھوڑ دیں. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں. اقبال کے بیٹے نے خط لکھا تھا کہ جناب
مجبور ہوں، آپ ملک سے باہر ہیں، قرضہ لے لوں تھوڑا سا؟ تو اقبال نے جواب میں نظم لکھی، کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ یہ چھوڑ دیں اور خوددار بنے، عزت نفس کے ساتھ جئیں، کوشش کرے۔ وہ حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا اپنے سے بڑا سخی بھی کبھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ کہا کون؟ کہنے لگا میرے شہر کا لکڑ آ رہا، میں نے پورے شہر کی دعوت پکائی، سب لوگ دعوت کھانے آئے، میں نے سوچا پتہ کرو کوئی رہ تو نہیں گیا۔ تو حاتم طائی کہتے ہیں میں جنگل کی طرف گیا گھوڑے پہ بیٹھ کے، تو میں نے ایک بوڑھے کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا، میں نے اسے کہا کہ حاتم طائی کی دعوت ہے، تجھے نہیں دعوت؟ کہنے لگا ہے۔ میں نے کہا جانا نہیں؟ کہنے لگا جی مجھے نا ذرا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے، اب ادھر ادھر کی مفت کی روٹیوں پہ زیادہ لطف نہیں آتا۔ کبھی مزدور کو کھانا کھاتے دیکھیں، مزدور کو جو صبح کھانا لے کے آتا ہے نا گھر سے، اور وہ جو وہ اچار لاتا ہے وہ پونے کو بھی لگ جاتا ہے سارا، وہ جب کھانا کھولتا ہے نا دوپہر کو اور خود ہاتھ دھوتا ہے، پانی بھرتا ہے، پیالے میں پاس رکھتا ہے، پھر اسے کھولتا ہے، ہو سکتا ہے دعا کا تلفظ اس کا ٹھیک نہ ہو پر دل بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ جب روٹی کھا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑی نعمتیں کھا کے اس کا دل رب کی بارگاہ میں جھک گیا ہے۔ میری بات مکمل ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پاسبانی کی نعت لکھی تو صرف حضور کی لکھی، ادھر ادھر انہوں نے اپنے فن کو بندے راضی کرنے میں ضائع نہیں کیا۔ ساری زندگی لوگوں کو راضی کرتے رہے، وہ پھر نہیں راضی ہوئے۔ ایک کوشش کی راضی کرنے کی، سامنے والے نے ڈیمانڈ ہی بدل دی، تیری خواہش ہے کہ وہ تیری آرزو کرے پوری، اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو ہی بدل جائے، تو وہ ایسی خواہش ہی نہ پیدا کرے جس میں تکلیف ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے جب کہا گیا نا کہ نان پارا کے نواب کے لیے کچھ لکھ دیں، تو کہا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ۔ سبحان اللہ۔ دکان پہ گئے تیل لینے کے لیے سرسوں کا، تو اور یہ بھی دیکھیں اتنے بڑے امام ہیں خود جاتے ہیں سودا لینے، اپنے گھر کا کام کر لیا جائے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی۔ تیل لینے چلے گئے دکان سے، تو اس کو بوتل دی، کا اس کو سرسوں کے تیل سے بھر دو، کتنے کی؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں، 2 رہنے دیں۔ تو فاضل بریلوی نے پورے 5 آنے دیے، فرمایا تو سارے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا، میں 2 آنے کا نہیں بیچتا، تو رکھ۔ لوگوں نے تو اپنی قیمت دیکھے نا، ایک شخص 11 گھنٹے کا سفر کر کے میرے پاس آیا، اس نے کہا یہ مصلے پہ بیٹھتا ہے، ممبر پہ بیٹھتا ہے، بڑا آدمی ہے، کیا سوچ کے آیا، کیسے کٹھن راستوں سے گزرا، تو پھر یہ بڑی چھوٹی حرکت نہیں، وہ کیا سمجھ کے آیا ہے اور میری نظر اس کے 2-4 ہزار پہ ہو، یہ بہت چھوٹی سوچ نہیں ہے۔ لوگ کیا سمجھ کر تجھ سے تقریر سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں، اور تو کیا سمجھ کے پڑھتا ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے نا، اپنے وقار کو قائم رکھنا اور خودداری سے جینا اور قناعت سے جینا اور عزت نفس کا خیال رکھنا، یہ بندے کو سکھی کرتا ہے، یہ ڈپریشن اور ٹینشن سے نکالتا ہے، یہ انسان کی زندگی آسان کر دیتا ہے، تھوڑے پہ گزارے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت آپ حضرات کی محفل پاک، اور اتنے سارے لوگ آپ آئے، محفلیں سرکار کی ہیں، لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، تو مجھے چونکہ جانا ہے، لیکن میں کہہ چکا ہوں محفل محبوب کے نام کی ہے، آپ کو بیٹھنا چاہیے اور باقی کا جو پروگرام ہے اسے ذوق شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضریاں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا جی اب آپ تشریف رکھیں، حضرت ابھی نہیں جا رہے، آپ نے حکم فرمایا بیٹھیے برائے